السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اقبال رضا، خطیب و امام جامع مسجد الخان چند پونے۔ محترم سامعین، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ کل 26 تاریخ ہے اور شب جو ہے وہ 27ویں کی ہے۔ کل شب قدر ہے اور تمام مسلمان کے دل میں ایک خواہش ہے اور خواہش رہتی بھی ہے، ایمانی جذبہ ہے، شوق ہے کہ وہ مسجد میں جا کر عبادت کرے، اللہ کو منائے، اللہ کی تسبیح و تحلیل، قرآن پاک کی تلاوت، بے شمار نوافل کی نمازیں، بے شمار عبادتیں کرے۔ پوری رات لوگ شب بیداری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادتیں کیا کرتے ہیں، لیکن موجودہ وقت اور حالات کے مد نظر اس چیز کو کرنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہیں اور کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ابھی جو ماحول ہے اور جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، اس میں ممانعت ہے اور قانوناً جرم ہے کہ آپ ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے جمعے کی نماز کے لیے بھی 5 لوگوں کی اجازت ہے اور مسجد میں یا پھر کہیں بھی اگر جمع ہو تو 5 لوگوں سے زیادہ کوئی بھی وہاں پہ جمع نہیں کر سکتا۔ اگر خلاف ورزی ہوئی تو قانوناً بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے درپیش ہو جائیں گے، مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو حضرات محترم، کل شب قدر ہے اور بہت سارے لوگ مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے اور پرسوں جمعہ ہے اور وہ جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع جسے کہتے ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے لوگ آنے کے خواہش مند ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ حضرت جمعے کی نماز کے لیے آؤں یا پھر افطاری کے لیے یا پھر تراویح کی نماز کے لیے آؤں، تو دل میں پتھر رکھ کر ان لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے کہ معذرت کے ساتھ کہ آپ لوگ نہ آئے تو بہتر ہے۔ اچھا بھی نہ لگتا ہے ان ساری چیزوں لوگوں کو بولنے کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے مسلمان کے اوپر۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے جو خطبہ ہیں، ہمارے جو ائمہ ہیں، مساجد میں تقریر کے درمیان لوگوں کو بولتے بولتے تھک جاتے تھے کہ آپ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ ابھی لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن امام صاحب منع کر رہے ہیں کہ آپ مسجد میں مت آؤ۔ ایسے حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو حضرات محترم، جہاں تک شب قدر کا تعلق ہے، شب قدر آپ گھر میں منائیں، مسجد میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ شب قدر کی نماز بھی بہت ساری ہیں، نفلی عبادت بھی بہت ساری ہیں، اور جہاں تک ہو سکے نفلی عبادت، نفلی نماز بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ 12 رکعت کی نماز بھی ہے، 4 رکعت والی بھی ہے، اور جہاں تک ہو سکے آپ حضرات جو ہے قضاء عمری پڑھیں تو بہتر ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، شب بیداری کریں، آپ اپنے گھروں میں کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اور جہاں تک جمعۃ الوداع کا تعلق ہے تو حضرات محترم، میری آپ سے گزارش ہے، التماس ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں تو بہتر ہے۔ ویسے بھی مسجد میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، اگلے جمعے میں بھی بہت سارے لوگ آئے تھے، منع نہیں کیا جاتا۔ اگر زیادہ کچھ مسئلے آ جائیں گے تو پھر اس میں خواہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا اور لوگ خواہ پھنسیں گے اور سارے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، قوم کی بدنامی ہوگی۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لوگ طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ غلط قدم اٹھائے اور ہم اس کو بالکل واویلا کر کے مسلمانوں کو بدنام کریں۔ آپ سبھی حضرات اس چیز سے، ان ساری چیزوں سے واقف ہیں بخوبی، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو حضرات محترم، کل پرسوں جمعۃ الوداع ہے، مسجد میں نہ آئے تو بہتر ہے، میری گزارش ہے آپ سے، اور یہ بات میں دل پہ پتھر رکھ کر بول رہا ہوں کہ آپ مسجد میں نہ آئیں۔ تو حضرات محترم، جمعۃ الوداع جو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے اسی طریقے سے ادا کریں گے، اور آپ حضرات جو ہے اپنے گھروں میں تنہا ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات اب آتی ہے کہ فطرہ۔ تو حضرات محترم، فطرہ دینا یہ صاحب حیثیت، صاحب مال کے لیے واجب ہے، اور وہ نماز عید کے پہلے آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اس سال فطرہ کی رقم 70 روپے ہے، تو آپ تمامی حضرات جو ہے جو بھی فطرہ نکالنا چاہیں نکال کر آپ غریبوں پہ تقسیم کریں۔ جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، تو 100 روپے میں وہ 2.5 روپے نکالیں گے
تو اسی حساب سے آپ کیلکولیٹ کر کے آپ کے پاس جتنا مال ہے، اب جیسے صاحب حیثیت کہتے کسے ہیں، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا پھر 52 تولہ چاندی ہو تو اس کو صاحب حیثیت کہیں گے، ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ حضرت میرے پاس 52 تولہ چاندی نہیں ہے، 2 تولہ ہمارے پاس سونا ہے یا پھر 1 تولہ سونا ہے، تو 52 تولہ جو چاندی ہے اس کی قیمت لگائیں گے۔ ابھی 600 روپے کی قیمت کی ہوگی، میرے خیال میں ابھی 30,000 یا 35,000 کے رقم میں آ جائے گی 52 تولہ چاندی۔ تو 52 تولہ چاندی کی قیمت ہوئی 35,000، اور 1 تولہ ابھی جو اگر ہم سونا خریدنے جائیں گے تو ابھی اس کی قیمت 46,000۔ تو اس کا مطلب ہے آپ صاحب حیثیت ہے، اگر آپ کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہو تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ بہرکیف تو یہ تو ہو گئی زکوٰۃ اور فطرات کے بعد۔ تو فطرہ جو آپ ادا کریں گے 70 روپے ادا کریں گے، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز عید کے بعد اگر آپ فطرہ ادا کریں گے، فطرہ ادا نہ ہوگا۔ اب نماز عید کے تعلق سے جو شرط نماز جمعہ کی ہیں وہی شرط نماز عید کے لیے بھی ہے۔ تو ابھی کیسا ہے کہ نماز عید کا بدل ہے، مطلب اس کے عوض آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن نماز عید کے لیے جو ہے اس کا بدل کوئی نہیں ہے۔ ابھی جو نماز جمعہ ہو رہی ہے اس کے بدلے میں آپ گھروں میں اکیلے تنہا آپ ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، جمعے کی نماز کا بدل ہے۔ لیکن جہاں تک عید کی نماز کے تعلق ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں۔ اس کے تعلق سے فقہاء کرام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے جب سورج اگ جائے گا 20 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد آپ چاشت کی نماز ادا کریں، مطلب 4 رکعت نماز آپ ادا کریں۔ اب 4 رکعت نماز 2 سلام سے بھی ہو سکتی ہے اور 1 سلام سے بھی 4 رکعت نماز ادا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کا فون آتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اگر ہم گھر پہ ہی نماز عید قائم کریں تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید نماز جمعہ ہر جگہ ہر انسان عام انسان قائم نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ ہے، کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے شرط ہے اذن عام، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور اس وقت کا جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی۔ ابھی خیر یہاں تو وہ چیز ممکن نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھر پر بھی نماز عید جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو عرض یہ کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ گھر پر دل میں یہ تمنا ہے، تڑپ رہتی ہے، ہر انسان ابھی تڑپ رہا ہے کہ ہم مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کریں اور مسجد میں جا کر افطاری کریں، تراویح کی نماز پڑھیں، بہت ساری چیزیں ہیں ابھی کے ماحول میں، ابھی کے وقت میں۔ تو ابھی جیسے رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہر مسلمان تڑپ رہا ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے اور جمعے کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں گے، لیکن یہ ساری چیزوں کو کرنے سے انسان قاصر ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کا دل، انسان کی نیت اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کے دل میں ان ساری چیزوں کی تڑپ ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا اور گھر میں وہ نماز جمعے کے بدلے نماز ظہر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نماز جمعے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے تو حضرات محترم، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ عام طور پر یہ میں بہت ساری چیزیں سن رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 جمعہ چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے حدیثوں میں۔ انسان اگر جان بوجھ کر بھی 3 جمعہ چھوڑتا ہے یا پھر کوئی بھی ایک وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو وہ تو گنہگار ہوگا، لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا، کافر نہیں ہو جائے گا وہ۔ تو یہ غلط باتیں ہیں، غلط فہمی ہے لوگوں کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو عذر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائے۔ تو حضرت محترم یہ عذر ہے ہمارا، ہم جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہیں، اور انسان دلوں کو جانتا ہے، انسان کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کے رازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ان ساری چیزوں سے باخبر ہے۔
تو حضرات محترم یہ تڑپ لے کر کہ ہم مسجد میں جائیں گے نماز جمعہ ادا کریں گے، نہ جا پائیں عذر شرعی کی وجہ سے، اور گھر میں ہم نماز ظہر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نامہ اعمال میں نماز جمعہ کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جہاں کہ عیدین کا تعلق ہے تو حضرات محترم آپ سبھی جانتے ہیں ہر مسلمان تڑپ رہا ہے، ان کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ ہم جا کے عید کی نماز پڑھیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو حضرات محترم ابھی کیونکہ یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتے، تو میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانی کی نیت کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر اس کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا نیت ہے۔ آپ وہ نیت کر کے کہ ہم مسجد میں جائیں گے، نماز جمعہ عیدین ادا کریں گے، نہ کر سکے اگر گھر میں آپ چاشت کی نماز ادا کریں گے یا پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، نہ ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عیدین کا بھی ثواب عطا فرما سکتا ہے، یہ اس کے حق میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ تو حضرات محترم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات گھروں میں جو ہے چاشت کی نماز ادا کریں یا پھر شکرانے کی نماز ادا کریں، مسجد میں عید کے دن نہ آئیں تو بہتر ہے، نہ آئیں۔ میں تو یہی کہوں گا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ 6 سے 7 لوگ ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اور یہ عریضہ ہے آپ لوگوں کی بارگاہ میں کہ آپ تمامی حضرات گھروں میں ہی عبادت کریں، گھر میں شب قدر کی نماز ادا کریں اور گھر میں ہی نماز جمعہ ادا کریں، جو جمعۃ الوداع آنے والا ہے گھر میں ہی آپ نماز ظہر ادا کریں۔ اور جہاں تک عید کا تعلق ہے تو میری آپ سے پرخلوص گزارش ہے کہ آپ عید کے دن جو ہے مسجد میں نہ آئیں اور گھر میں ہی چاشت کی نماز اور شکرانے کی نماز ادا کریں۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جو ہیں جو نااہل ہیں، میں تو نااہل ہی کہوں گا، کہ وہ عید کی خریداری کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، ابھی دشمن اور یہ گودی میڈیا آپ تمام ہی جانتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ بس ایک پوائنٹ چاہیے ان کو، ایک وجہ چاہیے۔ ابھی نیوز آ رہی ہے کہ ممبئی میں بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہیں، لاک ڈاؤن کا پالن نہیں کر رہے ہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی سننے میں اور دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اب بتائیے، مسلمانوں کی یہ غفلت کی وجہ سے یہ ساری مسلمان قوم اور سارے مسلمان بدنام ہو رہے ہیں۔ تو حضرات محترم اس سال کیونکہ ہم نے تراویح بھی نہیں پڑھی، نہ ہی مسجد میں جا کر افطاری کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد میں جا کر جمعۃ الوداع ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد میں جا کر ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نہ کرنے کے بعد ہم عید کی خریداری کریں کیسے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں اسلام کے تعلق سے ذرا سی بھی محبت ہوگی، عبادت کے تعلق سے ذرا سی بھی محبت ہوگی، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عید کی خریداری نہیں کرے گا۔ حضرات محترم، عید اسے کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری عبادتیں کرنے کے بعد ہم عید کی خوشیاں منائیں۔ عید کی خوشی اس وقت مکمل ہوتی ہے کہ ہم رمضان میں سارے روزے رکھیں، عبادتیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز جمعہ ادا کریں اور مسجد میں جا کر افطاری کی جو ماحول بنتا ہے ان میں جا کر افطاری کریں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اگر ہم عید کریں، عید کی خریداری کریں، تب جا کے وہ عید کا جو فیض ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں سے ہم دور ہیں تو ہم عید کی خریداری کریں کیسے؟ تو حضرات محترم، وہ نااہل لوگ جو عید کی خریداری کر رہے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح نہ بنیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ ایسا کریں گے، اب ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کرنے سے لوگوں کی نظر میں آئیں گے اور لوگ آپ کو بدنام کریں گے، پوری یونٹی کو بدنام کریں گے، پوری قوم کو بدنام کریں گے اور مذہب اسلام کو بھی بدنام کریں گے۔ تو حضرات محترم میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات عید کی خریداری نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور شب کے دن آپ اپنے گھر میں ہی شب بیداری کریں اور نماز کی جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز جمعۃ الوداع اپنے گھروں میں ہی آپ نماز ظہر ادا کریں اور خاص طور پر عید کے دن آپ مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھروں میں چاشت کی نماز یا پھر 2 رکعت شکرانے کی نماز آپ ادا کریں۔ امید ہے کہ آپ ان میری باتوں سے آپ سارے حضرات سہمت ہوں گے اور میری باتوں پر آپ عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس بیماری کو، اس وبا سے پوری دنیا سے دور فرمائے، مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، رمضان کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلے کا ماحول تھا، پہلے کے جو حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حالات کو دوبارہ ہمارے سامنے لائے. آمین بجائے سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.